باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ دوست و عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے میں نفس کی اقسام پہ بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کو تخلیق کر کے فخر فرمایا، لیکن کچھ انسان اس نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں اور اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی سے گندا کر لیتے ہیں. وہ اس معاشرے کے لیے فساد کا باعث ہوتے ہیں اور کچھ اسی نفس کو پروان چڑھاتے ہیں. اس کے اندر بالیدغی پیدا ہوتی، اس نفس کو اللہ کے قرب کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ٹھہرتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ٹھہرتے ہیں. تو وہ مختصر سا ایک سفر میں نے نفس امارہ سے نفس لوامہ اور مطمئنہ تک اور پھر نفس راضیہ اور مرضیہ تک بات کی تھی.
یہ پتہ نہیں میں آپ تک پیغام پہنچا پاتا ہوں یا نہیں پہنچا پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے جو ہدایت رکھی ہے اس کا خلاصہ یہ تھا، نفس جو پروان چڑھتے ہیں، جو اللہ کے مقرب بنتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں صرف راہ نہیں بتائی، ہاں صرف سیدھا راستہ نہیں بتایا، بلکہ اس سیدھے راستے پہ چلانے والے راہبر جو ہیں وہ بھی بتائے۔ یہ دو باتیں پچھلے جمعے ہو گئی تھی، ایک بات رہ گئی تھی، راستہ بھی بتایا اور راستے پہ چلانے والے راہبر بھی بتائے، اور میرے اندر وہ استطاعت بھی رکھی کہ میں اس راستے پہ چل سکوں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی شعور کی وہ منزل بھی عطا کی کہ میں حق اور باطل میں فرق کر سکوں۔ دونوں چیزیں الہام کی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ اللہ آپ کو ناکام دیکھنا چاہتا ہے، جو تمہیں سیدھا راستہ بھی دکھائے، راہبر بھی بتائے، اور تمہارے اندر پھر وہ صلاحیت بھی رکھے کہ تم اس راستے پہ چل سکو۔ اب وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہ تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی رہو گے۔ یہ اللہ کا ایمان والوں سے وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ یقین کی منزل، یہ یقین کا مقام آپ کو حاصل ہونا چاہیے۔ اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ تم ایمان پہ استقامت اختیار کرو، ڈٹے رہو، تمہارے پائے اسبات میں لغزش نہ آئے، تو آخری فتح تمہاری ہے، سرخرو تم ہی ہوگے، سرفرازی تمہیں ملے گی، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ تم ایمان پہ ثابت قدم رہے کہ نہیں۔ یہ نفس مطمئنہ تک کا جو سفر ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم ہے، انسان گھاٹے میں، خسارے میں، ہر زاویے سے آپ دیکھیں کہ گھاٹے میں۔ جو ایک سانس میری گزر گئی وہ قبر کی طرف جا رہی ہے، اس سے دوسری سانس ایک اور کم ہوگی، ایک دن اور کم ہوگی۔ لیکن یہ کیوں کہا کہ ایمان والے گھاٹے میں نہیں ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ قانون اس کا ہر زمانے کے لیے ہے، ہر دن کے لیے ہے، ہر لمحے کے لیے۔ آج یہ جو آپ ملکی لیول پہ یا گھریلو لیول پہ یا انفرادی سطح پہ آپ بات کرتے ہیں گھاٹے کی، بھائی تمہارے خالق نے تو یہ بتا دیا تھا کہ اگر ایمان نہیں ہے تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے یہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں، چونکہ ہمارے صحافی، ہمارے دانشور ان کو یہ تقریریں سناتے ہیں، یہ دلائل دیتے ہیں۔ میں نے وہ جو جملہ کہا تھا نا وہ ذہن میں رہے کہ ہر انسان کے اندر ایک انسان کامل موجود ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔
اس کے لیے میں نے کہا ہے کہ ہر مرد اور عورت کے لیے اس راستے پہ چلنے کی استطاعت رکھی ہے اللہ نے۔ یہ کربلا میں صرف حسین نے استقامت نہیں دکھائی، زینب نے بھی تو دکھائی ہے۔ یعنی وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ تفریق اسلام میں نہیں ہے۔ من عامل صالحا من ذکر او انثی، نیک عمل مرد کرے یا عورت کرے۔ جب لفظ انسان آتا ہے تو اس میں مرد بھی ہے، اس میں عورت بھی، دونوں ہیں اس میں۔ پھر ہمارے بچوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ دیکھیے یورپ والوں نے عورت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور ہمارے معاشرے نے عورت کو گھر میں بند کر دیا۔ اب یہ جہالت جب ہمارے گھروں میں آئی تو ہماری بچیوں نے بھی کہا ہم بھی مغرب کی طرح رہنا چاہتی ہیں۔ کہاں پہنچایا؟ کبھی سوچا ہے کہاں پہنچایا عورت کو؟ میں ایک دو مثال صرف دوں گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ۔ پہلے تو اگر مغرب کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں کہ عورت کو وہ گھر سے باہر کب لائے تھے؟ جب وہاں پہ صنعتی انقلاب آیا، کارخانے شروع ہوئے، صنعتیں شروع ہوئیں، اب ان کو سستے مزدور چاہیے تھے۔ ان سستے مزدوروں کی مد میں وہ عورت کو گھر سے باہر لے کے آئے، اور چونکہ مرد کے مقابلے میں عورت کم قیمت پہ کام کرتی تھی، یہ ترقی دی اسے۔ اور پھر اگر میرا یہ جملہ آپ سمجھ پائیں، صرف یہی نہیں کہ ان سے مزدوری کروائی گئی اور ان کی مزدوری بھی پوری نہیں دی گئی، بلکہ ان کا جنسی استحصال بھی کیا گیا ان فیکٹریوں میں، ان کارخانوں میں۔ جو پڑھی لکھی عورتیں تھیں ان کو مردوں نے اپنے سیکرٹری رکھ کے ان کا جنسی استحصال کیا، ان کی عزتیں لوٹی۔ جو فیکٹریوں میں تھیں ان کی بھی عزتیں لوٹی گئی۔ کہاں پہنچا دیا؟ ان دانشوروں سے پوچھو عورت کو کہاں پہنچا دیا۔ ابھی جو ایبسٹین فائلز کھلی ہیں وہ تو مر گیا مردود۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اس صدی میں ابھی تک جو وہ ویڈیو سامنے آئی ہیں، 7 لاکھ بچی جو ہے وہ قتل کی گئی، 7 سال سے لے کے 10-15 سال تک بچی۔ پہلے ان کا جنسی استحصال کیا جاتا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا خون پیا جاتا۔ اس میں ان کے صدر کا بھی نام ہے، امریکہ کی۔ اور ابھی وہ ویڈیوز ابھی کھل رہی ہیں، وہ پاکستان اور ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، امریکہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ گھر جن میں کبھی گناہ داخل نہیں ہوا تھا ان کو گناہ کا بازار بنا دیا گیا۔ یہ ہمارے بچے مرعوب ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں وہاں کیا ہے۔ یہ ہے ان کی نہ جسمانی زندگی نہ روحانی زندگی، کوئی محفوظ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، آپ کے معاشرے کو بھی آہستہ آہستہ اسی طرف لے جایا جا رہا ہے۔
برطانیہ میں 90% لوگ شادی نہیں کرتے. ہمارے بچوں کو ان باتوں کا علم نہیں ہے. ان کو جاہل اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ علم نہ حاصل کر پائیں. 90% لوگ. فرانس میں 10 سال کے بعد ایک جوڑا آیا چرچ میں نکاح رجسٹر کروانے کے لیے. تو پادری جو تھا وہ ان کو لے کے ہاسپٹل چلا گیا کہ کہیں ان کا دماغی توازن تو نہیں خراب ہو گیا, اب تو نکاح رجسٹرڈ ہی کوئی نہیں کرواتا. 10 سال کے بعد ایک جوڑا آیا. وہ پتہ ہے بیوی کا سٹیٹس کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم عورت کو ہم سر نہیں سمجھتے, برابر نہیں سمجھتے. جب چاہا بس چھوڑ دیا ایز اے لائف پارٹنر. ضرورت تک عورت کو ساتھ رکھتے ہیں, ضرورت ختم ہوئی تو پھینک دیتے ہیں. یہ میں نے چند اشارے کیے ہیں ابھی. یہ الہامی مذہب, یہ قرآن, یہ رحمت للعالمین پیغمبر کا دین, یہ صرف عورت کو خاوند کا ہمسر کہتا ہے. یہ عزت, یہ احترام, یہ دین دیتا ہے. یہ کہتا ہے کہ حوا آدم کی ہمسر ہے, کفو ہے. کف کہتے ہیں ہمسری کو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اسی لیے کہہ دیا گیا کہ اللہ کا ہمسر کوئی نہیں, یعنی اس کی بیوی کوئی نہیں ہے. وہ پہلے کہا تھا نا لم یلد ولم یولد, آگے پھر کہا تھا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, یعنی اس کی بیوی نہیں ہے, تو اولاد کہاں سے آنی تھی؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے افضل ترین انسان, ان سے بڑا کوئی نہیں ہے, لیکن خدیجہ کو ہم سر قرار دیا. علی باب مدینہ العلم کی منزل پہ ہوں, فاطمہ کو کف قرار دیا. یہ عزت اور احترام اگر ہے تو اس دین میں. لیکن یہ قرآن کریم تمہیں بتا رہا تھا کہ یہ زندگی کا سفر اگر ان رہنماؤں کے پیچھے پیچھے چل کے کرو گے تو تب حاصل ہوگا نا. یہ جو راہبر اللہ نے تمہیں بتائے, لیکن ان راہبروں کو چھوڑ کے جب تم نے, مثلا کوئی بندہ یہاں بیٹھا کہہ سکتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہے؟ کوئی شعبہ لے لیں, ان الانسان لفی خسر, جتنے ہاسپٹل زیادہ بڑے اتنی بیماریاں زیادہ بڑی. ان بزرگوں سے پوچھو پچھلے دور میں لوگ اتنے بیمار ہوتے تھے؟ جب یہ آپریشن سے بچے پیدا نہیں ہوتے تھے اس وقت بچوں کے مرنے کی تعداد دیکھیں اور اب دیکھیں. آپ کہیں گے میڈیکل نے بڑی ترقی کر لی, غور کریں گے تو آپ کو اس وقت جنگوں میں لوگوں کی ٹانگیں کاٹی بھی جاتی تھی, ٹوٹ بھی جاتی تھی, لیکن ان کا جو میڈیکل کا شعبہ تھا ان کی بہتر علاج کرتا تھا. آپ کی خوراک کے معاملات, خوراک ناقص ہو گئی کہ اصل ملتی ہے؟ آپ کی تجارت, کوئی شعبہ بھی, آپ تعلیم کا شعبہ دیکھ لیں, آپ کے گھروں میں جب سے یہ ویسٹرن نظام آیا ہے کیا رہا گھروں میں؟ ماں باپ کی حیا اور عزت ختم ہو گئی. تو کربلا صرف یہ سبیلے سبولے لگانے کا نام نہیں ہے, دیگیں پکانے کا, ان رہبروں کے پیچھے پیچھے زندگی گزارنے کا نام ہے.
بھائی آپ کا نفس ارتقاء کی منازل طے نہیں کر سکتا. آپ ان معاشروں کو جا کے دیکھیں، وہاں لوگ خودکشیوں پہ اتر آئے. میں یہ باتیں پتہ کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے. جب یہ دبئی برباد ہوا ہے نا، ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا دبئی برباد ہو جائے. جہاں بے حیائی اور فحاشی کے یہاں سے عورتیں خرید کے لے جاتے تھے اور وہاں بے حیائی کے اڈے کھلے تھے، وہاں مثلاً وہ شہر کامیاب ہونا تھا، تباہی ہونا تھا نا. اب وہاں کی سڑکیں ویران ہیں، ہوٹل ویران ہیں. بے حیائی کو ترقی نہیں سمجھنا، حیا کو ترقی سمجھنا ہے. اس لیے ایمان والے اپنے اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ آخری سرفرازی انہیں کی ہے، آخری فتح انہیں کی ہے. اب آپ کے ملک میں بھی یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ یہ 2030 کے بعد لوگ کسی کو بیوی کا سٹیٹس نہیں دیں گے. جیسے یورپ میں لائف پارٹنر رکھتے ہیں، جب تک ضرورت ہے اس کو استعمال کریں گے، باقی پھینک دیں گے. یہ باتیں اب جب وہ کلب برباد ہوئے ہیں دبئی والے، اور آپ کے ملک میں وہ سارا گند آنا شروع، وہ گند سارا آپ کے ملک میں آنا شروع ہو گیا. اس لیے قرآن نے کہا تھا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. آپ زندگی کے کسی شعبے کو دیکھ لیں وہ گھاٹے میں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. صرف ایمان والے گھاٹے میں نہیں ہیں، اور صرف ایمان والے نہیں، نیک اعمال کرنے والے. اب مصیبت پھر وہی ہے نا کہ نیک اعمال کا بھی آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ یہ سقراط بقراط سے لے کے ابو علی سینا تک، ابو علی سینا نے سب سے پہلے اس بات پہ اختلاف کیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے حیوان ہی لیکن بولتا ہے. ابو علی سینا نے کہا یہ کیا، یہ تو ہماری توہین ہے کہ ہمیں حیوان کہا جائے. بھائی یہی کہا جاتا تھا، سائنس کی زبان میں بھی یہی ہے، سوشل اینیمل کہہ دیا جاتا ہے. نہیں، اس قرآن نے، اس دین نے، اس وحی الہی نے ہمیں یہ بتایا کہ انسانی وجود اس عظمت کا وجود ہے کہ یہ اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ نگر شریف. اس لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا لَقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کر. وہ اگر رحمان ہے تو تو بھی اپنے اندر صفت رحم پیدا کر سکتا ہے. وہ کریم ہے تو تو بھی اپنے اندر صفت کرم پیدا کر سکتا ہے. وہ ستار ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے تو تو بھی لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال سکتا ہے. وہ معاف کرتا ہے، وہ درگزر کرتا ہے تو تو بھی اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کر سکتا ہے. یہ نفس انسانی حیوانوں سے علیحدہ اس لیے ہے. آج تو پھر وہ وقت کم رہ جاتا ہے، دو باتیں صرف یہاں سیکھ لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. نفس انسانی حیوانوں سے، جانوروں سے بہتر اور علیحدہ کیوں ہے؟ اس نفس کے اندر اللہ نے علم کی پیاس رکھی ہے. یہ آپ دور دراز سے سفر کر کے اس گرمی میں کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ انسان ہیں. یہ شرف انسانی ہے کہ میں قرآن کا علم حاصل کروں. حیوانوں کے اندر علم کی پیاس نہیں ہوتی، ڈنگروں کے اندر علم کی پیاس نہیں ہوتی.
اب یہ جو نظریہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دولت ہی سب کچھ ہے، ان کو کیا پتا انسان دولت سے نہیں علم سے بنتے۔ یہ پیاس یہ انسان کے اندر ہے۔ تو آگے پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اب مصیبت کیا بن گئی ہمارے لیے؟ ہمارے لیے یہ مصیبت بن گئی، یہ علم اس لیے، جہاں سے میں بات اس لیے شروع کر رہا ہوں، اب ہمارے مذہب میں کچھ چیزیں عقیدت کے طور پہ شامل کر دی جاتی ہیں کہ ہم اس کو حق سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں اس بات کا علم ہو تو پھر ہم ظاہر ہے ان شیطانی طاقتوں کے نرغے میں نہیں آئیں گے۔ اگر ہمارے بچوں کو ان ساری باتوں کا علم ہو کہ یورپ میں تو بیٹی 18 سال کی ہو جائے نا تو اس نے اپنے ماں باپ کے بھی گھر میں رہنا ہے، تو باپ کہتا ہے جا کے عزت بیچو، جو جی چاہے کرو، مجھے گھر کا کرایہ دو۔ ہماری بچیاں وہ سب کچھ چاہتی ہیں۔ گھر میں کھانا پینا ہے تو بھائی پیسے دو، بچی کہے کہاں سے لاؤں، اگر جہاں سے جی چاہے ہوٹل میں جاؤ، عزت بیچو، مزدوری کرو، جو جی چاہے کرو۔ کبھی ہماری بچیوں کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ تم کیا بننا چاہتی ہو؟ تو علم کے بغیر اگر آپ دین پہ بھی عمل کرنا چاہیں گے تو شیطانی طاقتیں عقیدت کے نام پہ پتہ نہیں تمہیں کہاں کہاں لے جائیں گے، اور تم سمجھ رہے ہوگے کہ ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ چونکہ میرے پاس بہت سے میسج آئے تھے، میں نے کہا میں اس پہ 2-4 منٹ گفتگو کروں گا آخر میں۔ یہ جو ہمارا ٹی وی چینل جیو نیوز پہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ 10 محرم کو پچھلے جمعے بڑا احتجاج ہوا، 15 دن کے لیے پیمرا نے پابندی بھی لگائی۔ میں نے یہاں بہت دیر پہلے ایک بات کہی تھی کہ جب 90 کی دہائی میں 90 کی دہائی میں مصر میں یوسف علیہ السلام پہ فلم بنائی گئی تھی، تو میں نے اس وقت بھی لاہور میں ایک پروگرام میں میں نے احتجاج کیا، اور مسلمان اس وقت تو وہ سیڈیز نہیں ہوتی، دوسری وہ VCR ہوتا تھا، اس پہ وہ دیکھتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم یوسف علیہ السلام کی ساری فلم دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے نا کہ شیطانی طاقتیں کیسے آپ کو مذہب کا نام لے کے کہاں تک لے جاتی ہیں۔ میرے سامنے جب پہلی دفعہ یہ معاملہ آیا تو میں نے ان لوگوں کو کنڈیم کیا، میں نے کہا یہ فلم نہ دیکھو، ایک خوبصورت بچہ جتنا جی چاہے بھی اچھا ہو وہ نبی کا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے؟ آج تم بڑے شوق سے دیکھ رہے ہو کہ ایک بچے کو انہوں نے یوسف بنا دیا، ایک بابے کو یعقوب علیہ السلام بنا دیا۔ یہ لوگ آج یوسف علیہ السلام دکھا رہے ہیں، کل کو تمہارے نبی کا خاکہ بھی دکھائیں گے، پھر تمہیں تکلیف ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیے نا کہ آپ کے ذہن میں شیطانی وسوسہ کیا آتا ہے، ہم تو یوسف علیہ السلام کی فلم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ایک تصور ڈالا جاتا ہے کہ تم ایک نیک کام کر رہے ہیں۔ پھر جب یہ خاکے حدیث غدیر پہ بنے، ہم نے اس وقت بھی احتجاج کیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا وہ چہرے تو نہیں دکھاتے تھے، 2 خاکے بنائے جاتے تھے اور ایسے ایک ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کیا نبی کا ہاتھ ہے یا علی کا ہاتھ ہے؟ آپ کے سوشل میڈیا پہ مل جائیں گے۔
آپ پھر بھی خاموش رہے کہ کوئی خاکہ نبی اور علی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری جہالتیں عقیدت کے نام پہ، اور وہ مولوی تو اس لیے خاموش ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ جو خاکے بنانے والے ہیں 40 لاکھ تقریر کا تو اس نے دینا ہے، یہ غریب مزدور نے تو نہیں دینا۔ یہ مولوی پیر تو اس لیے خاموش رہتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ پہلے وہ پنگوڑا بنتا تھا، اور پنگوڑے میں بچہ بھی لا کے بٹھا دیا۔ کیا اس دنیا کا کوئی بچہ علی اصغر ہو سکتا ہے؟ آج ہم نے ایک بچی کے سر پہ کپڑا دے کے اس کو سکینہ بنا کے بھی پیش کر دیا۔ وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ اب بدعت پھر آگے بچے دیتی ہے، یہ پنگوڑے تک نہیں رہے، بچہ بھی لا کے بٹھا دیا، اور عقیدت میں بجائے منع کرنے کے اس پہ واہ واہ ہو رہی ہے۔ آپ کے پچھلے سے پچھلے سال عید میلاد النبی کے جلوس میں ملتان میں ایک بچی بنا سوار کے حور لا کے نہیں کھڑی کر دی گئی تھی؟ اسی میلاد کے نام پہ گھوڑے نہیں نچائے گئے، آتش بازی نہیں ہوئی۔ مجھے یاد ہے، میں اس وقت بچپنا تھا، ایک جگہ گئے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایک باشعور باپ عطا کیا تھا۔ گھر والوں نے ایسے مصلی بچھایا، اس میں خانہ کعبے کی تصویر بنی ہوئی تھی، ابائی نے کہا اٹھا دو اسے۔ اب آپ کو پتہ ہے بڑے شوق سے خانہ کعبے والی تصویر والے مصلی لے کے آتے تھے، نبی پاک کے روزے والے مصلی لے کے آتے تھے۔ مجھے تو پہلی دفعہ یہ شعور میرے باپ نے دیا تھا۔ وہ گھر والے بھی بڑے آسان دے، بڑے صاحب نہ رکھیا کہ پیر ہون گے دے مصلی بچھاواں۔ انہوں نے کہا نماز پڑھ کے اسی خانہ کعبے کی تصویر کے اوپر سے پاؤں رکھ کے بھی گزرنا، اسی کے اوپر بیٹھ بھی جانا ہے، میرے لیے مصلی بچھانا ہے تو کوئی سادہ بچھاؤ۔ یعنی وہ مصلی جو کفار بنائیں گے وہ تمہارے خانہ کعبے کی بھی توہین کروائیں گے، گنبد خضرا کی بھی کروائیں گے۔ کتنے گھروں میں نے دیکھا وہاں حج میں جاتے ہیں، وہ کپ لے آتے ہیں، ان کے خانہ کعبے کی تصویر بنی ہے، روضہ رسول کی تصویر بنی ہے، اور بے وقوف ان کو اسی گندے برتنوں کے ساتھ استعمال ڈالو گے دھونے کے لیے۔ یہ ہے تمہیں جاہل رکھنے کا مقصد کہ جیسے وہ چاہیں ویسے تم مذہب پہ عمل کرو، اور جیسے وہ چاہیں گے ویسے تو مذہب پہ عمل کرو گے تو شیطانی کام ہی کرو گے نا۔ تو یہ میلاد کے نام پہ بھی خرافات ہوئیں، چونکہ مولویوں کی تو روزی روٹی جڑی تھی، وہ تو ان لوگوں کو منع نہیں کر سکتے تھے، اور انہی خرافات کے نام پہ یہ کچھ بھی ہوا۔ تو یہ جو دین کے دشمن، ظاہر ہے کفار جو دین کے دشمن ہیں، وہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ یہ بے ادبی کرو، وہ آپ کی عقیدت کی چیزیں لے کے آتے ہیں، اور ظاہر ہے جہالت تو ہمارے ہاں عام ہے۔ میں ابھی بھی آ رہا تھا نا، میں نے یہاں تفصیل سے بتایا تھا کہ نماز میں مکروہ تحریمی اگر ہو جائے تو وہ نماز آپ کو لوٹانا پڑتی ہے۔ یہ میرا فرض ہے آپ کو یہ بات ہے، آپ یہاں آئے تو آپ کو یہ بھی نہ بتاؤ کہ آپ کو پیشاب سخت آیا ہوا ہے اور آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں ہوگی۔ ہوا آئی ہوئی ہے، پہلے ہوا خارج کرو، آرام سکون سے آگے نماز پڑھو۔ اور اس میں ایک بات میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کپڑا جب آپ فولڈ کر لیتے ہیں، الٹا کر لیتے ہیں، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اگر ایسے آپ نے نماز پڑھی ہے تو اس کو لوٹائیں، یہ شلوار بھی آپ اوپر ایسے نہیں فولڈ کر سکتے۔ لیکن وہ میں ابھی آ رہا تھا تو کئی لوگوں نے اتھوں تک باواں ڈونگیاں نے نماز پڑھن لے،
اب وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، لیکن یہ حرام کے درجے کا، یہ مکروہ حرام کے درجے کا، اس سے نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو جب ہم وہ رہبری نہیں لیں گے، جس رہبری کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دیگیں، ان کو چاولوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو ان سبیلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کے نقش قدم پہ کوئی چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ تو خدائے ذوالجلال نے تمہیں سیدھا راستہ بھی دکھایا ہے اور اس راستے پہ چلانے والے راہبر بھی بتائے ہیں، اور تمہارے اندر یہ استطاعت بھی رکھی ہے، یہ شعور عطا کیا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ تو اس راستے پہ جب آپ نے سفر کرنا ہے تو پھر فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ صبر خاموشی کا نام نہیں ہے، یہ بھی ہم نے غلطی کھائی نا، ہم نے سمجھا کہ خاموش ہو کے گھر بیٹھ جاؤ تو یہ صبر ہے، اور صبر استقامت کا نام ہے۔ زخم آئیں گے، مکان جلیں گے، قتل ہونا پڑے گا، لیکن اس ساری صورتحال میں اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑے رہنے کا نام صبر ہے۔ صبر استقامت کا نام ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کچھ بھی ہو جائے، کیوں؟ ان کو یقین ہے کہ آخری سرفرازی ہماری۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے بیٹھے تھے؟ کم از کم 10 ہیں، زیادہ سے زیادہ 80، لیکن کامیابی ان 80 کو ملی کہ لاکھوں کو ملی؟ تاریخ، یہ قرآنی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، یہ قرآن اس لیے پڑھایا جاتا ہے، یقین کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کتنے تھے؟ کامیابی سچوں کو ملی یا باطل کو ملی؟ آخری سرفرازی حق کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 حواری تھے۔ اور آپ جو حسینی ہیں، آپ کو تو شک ہی نہیں ہونا چاہیے، آخری سرفرازی 72 کی ہے، لاکھوں کی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سرفراز دیکھنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ہمیں یہ راہبر جو ہیں یہ عطا کیے۔ اس پہ انشاءاللہ وہ نفس کی گفتگو تھوڑی سی رہ گئی، اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعے اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا